ہمارا رواج کیا ہے، اگر کسی سے محبت کی جائے تو کچھ وجوہات ہوتی ہیں، چند وجوہات کی وجہ سے کسی انسان سے محبت کی جاتی ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ جس سے محبت کی جا رہی ہے اس کا حسن اچھا ہو، وہ خوبصورت ہو یا مال و دولت والا ہو، امیر ہو، اس کے پاس پیسہ ہو، تو اس وجہ سے اس سے محبت کی جاتی ہے، اس سے تعلقات مضبوط کیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ تعلق بنائے جاتے ہیں۔ یا تیسری وجہ، یا وہ سخی ہو، غرباء میں مال تقسیم کرے، سخاوت کرے، تو اس وجہ سے اسے محبت کی جاتی ہے۔ بہرحال چند وجوہات کی بنا پر کسی انسان سے محبت کی جاتی ہے، حسن کی وجہ سے، یا تو زیادہ سے زیادہ تو حسن کی وجہ سے۔ لیکن آئیے اب میرے آقا کے صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے آقا کے صحابہ، آپ بتائیں کہ میرے آقا کا حسن کیسا تھا۔ حضرت سالم ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو دیکھا، بہت قریب سے میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے خوبصورت تھے۔ آپ فرماتے ہیں کانا نورن، کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تو نور تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن چمکتا رہتا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو نور تھے۔ فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی ایک جز نور نہیں، صرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹ مبارک نور نہ تھے، یا صرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک نور نہ تھا، یا صرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک نور نہ تھے، بل کان نورن کلہ، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو سر کے بالوں کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سارے کے سارے نور تھے۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا نا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو سارے کی سارے نور تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک نور، آپ کی چال چلن نور، سب کے سب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور تھے۔ گھوڑے کے تاجدار فرماتے ہیں نا کہ مکھ چن بدر شاہ شانی ہے، مکھ چن بدر شاہ شانی ہے، مت چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بریاں۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں، بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استنار وجهه حتى كانه قطعة قمر، کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے خوبصورت تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن اتنا زیادہ تھا کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے، تبسم فرماتے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک ایسے لگتا کہ گویا کہ چاند کا ایک ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن کسی شاعر نے اس کی بھی بڑی جوانی کی ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے، تشبیہ دی جاتی ہے چاند کے ساتھ، لیکن کسی شاعر نے اپنا تخیل پیش کیا ہے کہ آقا علیہ السلام کے حسن کو چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے، چاند کے چہرے کی پداغ میرے آقا کا چہرہ تو صاف ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے، شیر خدا آپ تو داماد مصطفیٰ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو آپ کا بڑا وقت گزرا ہے، آپ نے تو بڑے سفر کیے ہیں، بڑے بڑے جہادوں پر آپ گئے ہو، بڑی بڑی فتوحات آپ نے کی ہیں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن کیسا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے خوبصورت تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ علیہ السلام، کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے بارے میں پوچھنے والے سن لو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن تو اتنا تھا کہ میری آنکھوں نے نہ آپ سے پہلے کوئی آپ جیسا دیکھا، نہ آپ کے بعد کوئی آپ جیسا میری آنکھیں دیکھیں گی، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن تھا۔ تو وہ لوگ جو حسن کی پوجا کرتے ہیں، جو لوگ کسی کو محبوب اس وجہ سے بناتے ہیں کہ حسن کا حسن زیادہ ہے، وہ خوبصورت ہے، تو ذرا یہ بات سن لیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن کتنا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوبصورت کتنے تھے، میرے آقا کو رب نے اخلاق کتنا عطا فرمایا تھا، میرے آقا کو رب نے سخاوت کتنی عطا فرمائی تھی، تو ہم پھر دنیا سے محبت کرنے والے، دنیا کے حسن پہ جانے والے، تو ہم کیوں نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن تھام لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سے محبت کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن سے محبت کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت سے محبت کریں، تاکہ اس دنیا میں بھی ہم کو اپنا محبوب مل جائے، اور کل بروز قیامت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبوب کے صدقے سے ہماری شفاعت فرما دے۔ کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے، جس انسان کے ساتھ اس کو محبت ہے، کل بروز قیامت وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ حسن کی پوجا کرتے ہیں، حسن سے محبت کرتے ہیں،
تو سب سے زیادہ حسن تو رب تعالیٰ نے میرے آقا کو عطا فرمایا، تو کیوں نہ ہم آقا علیہ السلام سے محبت کریں۔ ہم دنیا کے حسن سے محبت کرتے ہیں، حسن کی پوجا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب سے زیادہ حسن عطا فرمایا۔ سارے جہانوں کا سب سے زیادہ حسن تو رب تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا، تو پھر ہم کیوں نہ آقا علیہ السلام کا دامن پکڑ لیں تاکہ کل بروز قیامت بھی کامیاب ہو جائے۔ اگر ہم دولت سے محبت کرتے ہیں، پیسے سے محبت کرتے ہیں، پیسے کی وجہ سے کسی کے ساتھ تعلقات مضبوط بناتے ہیں، اس کو اپنا دوست بناتے ہیں، اس کو اپنا محبوب بناتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو میرے آقا علیہ السلام کی جھولی میں دونوں جہان کے خزانوں کی کنجیاں رکھ دی ہیں، تو پھر ہم کیوں نہ محمد مصطفیٰ سے محبت کریں تاکہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور کل بروز قیامت بھی شرمندہ ہونے سے بچ جائیں۔ اگر ہم سخاوت سے محبت کرتے ہیں، سخی لوگوں سے محبت کرتے ہیں، صدقات و خیرات سے محبت کرتے ہیں، تو سب سے زیادہ سخی تو میرے آقا تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کا تو وہ در تھا کہ جس در سے کبھی کوئی منگتا خالی ہاتھ نہ لوٹا، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم تو ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ سخاوت کی باتیں تو میرے آقا کا اپنا انداز ہے۔ سب سے زیادہ سخی تو رب تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کی ذات کو بنایا ہے، تو ہم پھر کیوں نہ محمد مصطفیٰ کا دامن پکڑ لیں، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو اپنے دل میں بسائیں تاکہ یہ دنیا بھی ہماری بن جائے اور کل بروز قیامت بھی میرے آقا علیہ السلام ہماری شفاعت کر کے ہم کو دوزخ کی آگ سے بچائیں، کیونکہ انسان جس کے ساتھ محبت کرتے کل بروز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا۔ میرے آقا کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں انسان جس کے ساتھ محبت کرتا ہے کل بروز قیامت اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔